اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مجھے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا تو ظاہر ہے پھر ذمہ داری بھی زیادہ میری بن گئی، اور ساتھ لوگوں کا حق بھی مجھ پر زیادہ آ گیا، کیونکہ میں خود بھی سن آف سائل ہوں، ان کے مسائل بڑی اسی طرح جانتا ہوں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے مسائل بہتر طریقے سے ایڈریس ہوں گے، ان کے حل نکالیں گے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، جس میں بجلی ہے، گیس ہے، سیوریج ہے اور گلیوں کی پختگی ہے۔ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو پارٹیاں، دو پارٹیاں مین پارٹی جو اسٹریم مین مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، یہ تو پارٹیاں ہیں، باقی جو ہیں وہ ہجوم ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک لیڈر ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اقتدار میں رہیں۔ عمران خان کرکٹ پلیئر ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کی پسندیدہ شخصیت ہیں، لیکن ایک اچھا آرگنائزر اور اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے۔ لیکن ہمیں ساتھ ملک بھی اسٹیک میں نظر آ رہا تھا، ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا۔ السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا۔ آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، ان کے بارے میں صرف میں اتنا کہوں گا کہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں۔ NA46 سے MNA مسلم لیگ نون سے ان کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ انجم عقیل خان صاحب ان کا نام ہے، ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ انجم صاحب، آپ نے وقت دیا۔ انجم صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں جدھر میں آپ کے بیٹھا ہوں، ادھر تقریباً 1000 سے زیادہ بندہ آیا ہوا ہے صرف اپنے مسئلے مسائل لے کے۔ ان کی پریشانیاں ایک الگ ہوتی ہیں، ایک آپ کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے کیسز ہوئے ہیں فارم 47 کے، اس سے ریلیٹڈ آپ اس کی ٹینشن لیتے ہیں یا ان کی فکر کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ یہ جو پبلک ہمارے پاس آتی ہے، یہ آج سے نہیں آ رہی، میرے والد صاحب، میرے دادا کے وقت سے لوگ آ رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب مجھے لوگوں نے اپنا نمائندہ بنایا تو ظاہر ہے پھر ذمہ داری بھی زیادہ میری بن گئی، اور ساتھ لوگوں کا حق بھی مجھ پر زیادہ آ گیا۔ پھر لوگ اب زیادہ آتے ہیں، لوگ مسائل لے کر آتے ہیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ کچھ مسائل حل ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں موسٹلی یا رورل ایریا کے لوگ ہیں۔ رورل ایریا کے مسئلے یہ ہیں کہ ایک تو ہمارا CDA ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی زمینیں 68 سے لے کر اب تک وہ ایکوزیشن تو کی ہیں انہیں، کوئی 68 میں لی ہیں، کوئی 85 میں لی ہیں، تو ابھی تک ان لوگوں کو معاوضے نہیں ملے، اور وہ لوگ در بدر پھر رہے ہیں۔ اب جب ان کا نمائندہ بن گیا تو ان کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ میں خود بھی سن آف سائل ہوں، ان کے مسائل بڑی اسی طرح جانتا ہوں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے مسائل بہتر طریقے سے ایڈریس ہوں گے، ان کے حل نکالیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کیونکہ رورل ایریا ہے، کوئی CDA کا عمل دخل ہے تو ہے، وہ کہتے تو ہیں کہ ہماری ملکیت ہے ساری، لیکن یہاں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کرتے۔ اس لیے ایک لوکل گورنمنٹ ہے جو، یا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ان لوگوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں فنڈ دیتے ہیں، تو اس لوگوں کی یہ بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ روزانہ آبادیاں بھی بڑھ رہی ہیں، تو ڈیولپمنٹ کے کام اگرچہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں، جس میں بجلی ہے، گیس ہے، سیوریج ہے اور گلیوں کی پختگی ہے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں، لیکن پھر بھی ڈیمانڈ جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی طرح جو یہاں پر کیونکہ ہم متاثرین ہیں، ہماری زمینیں CDA نے ایکوزیشن کر لی ہے، پہلے ہم کوئی کاشتکاری سے اپنا گزارا کر لیتے تھے، سال کی گندم مل جاتی تھی، کم از کم روٹی گھر کی ہو جاتی تھی۔ اب کیونکہ زمینیں CDA نے ایکوزیشن کر لی ہیں، وہ بھی اب ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، تو اب پھر لوگ زیادہ روزگار کے لیے آتے ہیں کہ ہمیں روزگار دیا جائے، کہ اب ہماری کاشتکاری بھی نہیں۔ تو یہ تو میں نے ابھی اسمبلی میں کوشچن اٹھایا تھا کہ جن لوگوں کو زمینیں آپ نے لے لی، جن لوگوں کی کاشتکاری آپ نے چھین لی، اب وہ بچوں کا پیٹ کیسا پالیں؟ اس لیے لوکل ملازمتوں میں لوکل جو سن آف سائل ہیں اور جن کی زمینیں آپ نے ایکوزیشن کی ہے، ان کو آپ حق دیں، ان کو آپ نوکریاں دیں، جو اس میں ابھی تک تو میں زیادہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں۔ آنے والے چند مہینوں میں آپ اسے اکوموڈیٹ کریں گے۔ انجم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی آپ کے اوپر کیسز ہوئے ہیں کہ جی آپ نے فارم 47 کے اوپر الیکشن جیتا ہے، آپ کے پاس فارم 45 نہیں ہے، وہ کیس ہے اس کا بتائیں کہ وہ کہاں تک پہنچے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ ہمارا کیس ہم 2018 میں بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا، لیکن ہم نے کیس اس نے کی ہے۔ یہ اب جو ہے ہم 100% آپ دیکھ رہے ہیں کہ
یہ عوامی رجوع اور رجحان آج بھی آپ آئے ہیں، اس کل پرسوں کسی وقت بھی آپ آ جائیں، جیسے 2 دن پہلے 4 دن ہفتہ گزر گئے، اسی طرح لوگوں کو فروانی آنے جانے میں، اور لوگوں کے کام ہم کرتے ہیں، لوگ الحمدللہ ہم سے مطمئن ہیں، اس لیے ہمیں لوگوں نے دل کھول کر ہماری مدد کی، ہمیں ووٹ دیے۔ اور جب میرے جو ابھی مخالف کینڈیڈیٹ آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی جگہ اس نے جبکہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی تب بھی کوئی لوگوں کی کیا مدد کی ہے، آپ لوگوں سے جا پوچھ سکتے ہیں، اور آج بھی ان کا کیا کردار ہے۔ تو اس لیے لوگوں کی امیدیں ہم سے، اور لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، تو آپ کو لگتا ہے آپ وہ کیس جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ 100% ہم آپ نے فارم 45 جمع کروا دی؟ کرا دیے جمع، ہم سارے فارم بلکہ سارے پیپر جتنے کورٹ نے مانگے تھے سارے جمع کرا دیے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ رزلٹ بھی ہمارے حق میں ہوگا۔ آپ کے حق میں ہو گیا۔ انجم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ایم این اے اب آپ بن گئے، حکومت بھی آپ لوگوں کی ہے، آنے والے سالوں میں جب آپ سے الیکشن سے پہلے میری بات ہوئی تھی، آپ کا میں نے انٹرویو کیا تھا، تو تب آپ نے کہا تھا کہ میں اسپیشل میری خواہش یہ ہے کہ میں بچیوں کی ایجوکیشن کے اوپر کام کروں، صحت کے اوپر کروں، تو اب اللہ نے کیا آپ ایم این اے بھی بن گیا، آپ لوگوں کی حکومت بھی ہے، اب آپ نیا اپنے اس علاقے میں کیا کریں گے؟ دیکھیں، میں آج سے کوئی تقریباً مہینہ پہلے ایک بہت بڑا فنکشن کروایا ترنول میں، جس میں نے چیئرمین ZTB کو بلایا، جس میں نے نیویٹک کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں کیا نام ہے، عامر جان صاحب، ان کو بلایا، میں نے HEC کے چیئرمین کو بلایا، پھر ہمارے یوتھ کے رانا مشہور صاحب اس میں آئے تھے۔ تو یہ سارے کام جو ہم لوگوں میں الیکشن سے پہلے تقریروں میں بات کی تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو روزگار دیں گے، اپنی بچیوں کو جو گھر میں بیٹھی ہیں، اپنے بچے جو بھائی ہمارے گھر میں بیٹھے ہیں ان کو روزگار دیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، اس کے لیے نہ صرف میں بلکہ میرے قائد شہباز شریف صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ IT میں پروموشن کے لیے، اسکل پروموشن کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ ہماری یہ خواہش ہے کہ جب ہمارے یہ لوگ ٹرینڈ ہو جائیں تو ان کے لیے جاب کا بھی آگے بندوبست ہو۔ ہم نے ابھی وزیر اعظم پاکستان جب سعودی عرب گئے تھے تو انہوں نے تقریباً 1 لاکھ میل اور فیمیل نرسز ہم سے مانگی تھیں۔ اسی طرح ابھی جیکا نے ہم سے لوگ مانگے ہیں، ایون کہ امریکہ میں ہمارے اسکل لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ تو ہمارے یہ خیال ہے کہ لوگوں کو اسکل دے کر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، اور ملک کے اندر بھی خدمت کریں گے، اور ملک کے باہر جا کے پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے، اور زر مبادلہ کی شکل میں پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو ابھی ہم نے یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی جو قابل خصوص لڑکیاں ہیں یا بچیاں ہیں ان کے لیے گھر اسکول اور گھر کالج کسی بچی کو داخلے سے انکار نہیں ہوگا، بلکہ میری تو یہ اس جو ابھی نئے ایڈمیشن ہوئے ہیں کوشش کی ہے کہ میں نے کوئی بچہ بھی میرا اسکول سے باہر نہ رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی 2.60 کروڑ بچے ایسے ہیں پاکستان میں جو اسکول کی ایج سے گزر گئے ہیں، جن کی عمر 7 سال ہو گئی ہے، 6 سال ہو گئی ہے، 10 سال اسکول نہیں گئے، ان کے لیے بھی نو جاننے کے لیے بھی ہمارے حکومت نے پروگرام شروع کیا ہے۔ تو جو آؤٹ گوئنگ اسکول نہ جانے والے بچے ہیں ان کو اسکول کے اندر لگایا جائے اور ان کو شعور دیا جائے۔ اسی طرح جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو ایک بامقصد تعلیم دی جائے تاکہ وہ بچے جب تعلیم سے فارغ ہوں ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو۔ اس لیے ہم نے تمام اسکولوں کالجوں میں اب اسکل کی پروموشن کے لیے کام شروع کر دیا ہے، اور ابھی ہماری حکومت یہ بھی شروع کر رہی ہے کہ کیونکہ ہمارے جب لوگ باہر جاتے ہیں تو ان کو زبان نہیں آتی، اس لیے مختلف زبانیں جو ہیں وہ سکھائی جائیں تاکہ ہمارے بچے بالخصوص عربی جو ہے وہ جانیں اور چائنیز سیکھیں، جو دنیا میں ترقی کرتے ہوئے لوگ ہیں۔ چائنا میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں 195 ملک میں سے 150 ملک میں وہ اپنا جو سی پیک ٹائپ کے روٹس بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں چائنیز سیکھیں، جن لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، ہم عربی سیکھیں وہ تاکہ ہم ان لوگوں سے بات کر سکیں۔ تو یہ کوشش ہے، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے، محنت چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں جس طرح وزیر اعظم پاکستان لگے ہوئے ہیں، ہر پاکستانی فرد کو محنت کرنی چاہیے تاکہ ہم پاکستان کی جو لوگوں کو مایوسی ہیں وہ ختم کر سکیں، اور جو لوگوں کی امید ہے کہ پاکستان 10 سال ٹھیک نہیں ہوگا ہم ثابت کر سکیں پاکستان 1 سال میں ٹھیک ہو جائے۔ دیر از وے۔
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انجم عقیل خان صاحب. آپ کی ایک بڑی ایک اچھی عادت ہے کہ اگر آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی اگر غلط کام ہو رہا ہو تو آپ ہمیشہ اس کے خلاف بھی سٹینڈ لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی بجٹ پیش ہوا، اتنے زیادہ ٹیکسز لگائے گئے، آپ کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس 3 وقت روٹی کھانے کے پیسے نہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز لگانے سے ہم لوگ اور غربت میں چلے گئے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اتنا مثالی بجٹ نہیں ہے. موجودہ وقت کے لحاظ سے بہتر اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا پریشر اب بھی ہے اور آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ ہم جا رہے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف جب آپ کو قرضے دیتا ہے تو اس کی واپسی کا بندوبست بھی خود ہی کرتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں پیسے واپس آئیں گے. اگر ہم لوگ آج بھی اگر کفایت شعری اپنا لیں، دیکھیں پہلے لوگ جو عیاشی بھی کرتے تھے نا تو وہ یہاں سے مری جاتے تھے. اب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا آگے گئی ہے، لیکن ہمارے جیسے ملک کے لوگوں کو اگر تھوڑا سا اپنے اخراجات کم کر لیں. ابھی پہلے ہمارے زمیندار لوگ جو ہیں، ہم بھی زمیندار لوگ ہیں، کہ گڑ سے روٹی کھا کے گزارا کرتے تھے، سبز چٹنی جو صحت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں ہمارے اخراجات، اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دیکھیں اگر 16 یا 17 ہزار ارب کا اگر ہمارا بجٹ بنا ہے تو اس میں 8 ہزار ارب ہم لون دے رہے ہیں، انٹرسٹ دے رہے ہیں. لون پہ لون نہیں دے رہے، انٹرسٹ دے رہے ہیں. تو انٹرسٹ لینے کی بھی ہمیں قرض لینا پڑتا ہے. تو اگر آج بھی ہم اپنی کفایت شعری میں شروع کر دیں، یقین کریں ابھی آپ جو حکومت نے اقدام شروع کیے ہیں کہ جس طرح خسارے والے جتنے بھی ہیں، پی آئی اے ہے، اسٹیل مل ہے، یہ سارے جو ملک پہ برڈن ہے، دنیا میں کہیں بھی آپ یو کے چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یہ ساری چیزیں لوگوں کے پاس ہیں. پرائیویٹائزیشن ہے، لوگ کام کر رہے ہیں. لیکن میں اب پی آئی اے تباہ حال ہے، ایئر بلیو کامیاب ہے، سرین کامیاب ہے جو پاکستان کی ایئر لائن ہے. تو وائی ناٹ پی آئی اے؟ تو اسی طرح باقی ادارے کی بات کریں، کیونکہ کارخانہ کسی کا ہے وہ کامیاب ہے اور ہمارے اسٹیل میں تباہ ہے. تو جہاں بھی سرکاری ٹچ ہے، سرکار کا کام ہی نہیں ہے ادارے چلانا. میں تو بالکل اس میں بالکل قائل ہوں کہ ایک سرکار کا کام ہے حکومت چلائے، وہ اس ملک کے خارجہ پالیسی بہتر کرے، ہماری فورسز کو اپنے بارڈر کا حفاظت کرنی چاہیے. یہ کام سرکار کے ہیں. اس لیے اگر آج بھی ہم کفایت شعری میں شروع کر دیں، اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیں، یقین کریں ہم کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا قرضہ مانگنے کے لیے. پاکستان زرعی ملک ہے، اس کو ہم اپنے زمیندار کو زیادہ سے زیادہ، کسان کو زیادہ سہولت دیں. تو ہم پیٹ بھرنا ہے جی، پیٹ بھرنے کے لیے اگر ہمیں آٹا گندم مل جاتی ہے تو باقی ہم گزارا مشکل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابھی آپ دیکھیں کہ ہم سولر پہ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو لے کر جانے کے لیے، لیکن میں کیونکہ ایک زمیندار آدمی ہوں، سب سے سستی بجلی ہماری ہائیڈرو ہے. اگر ڈیم بنائے جائیں، نہ صرف ہائیڈرو بجلی پہ ہم بجلی کی پیداوار کریں گے، بلکہ ہم نہری سسٹم لوگوں کو دیں گے، پانی دیں گے، تو ہماری کاشتکاری میں اضافہ ہوگا، ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں بیسک سوچنے والی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسائل چاہیے. لیکن میں تو اگر یہ کہوں کہ ملک میں وسائل کی جگہ ملک کو اگر استحکام مل جائے، ملک لوگوں کو سیکیورٹی مل جائے. میرے پاس لوگ آئے ہیں کہ ہم 100 ڈیم بنانا چاہتے ہیں جو 10 سے 30 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کریں گے اور ساتھ ہم تھوڑی بہت آپاشی بھی کریں گے. جو بنائیں گے وہ خود فارن انویسٹر ہیں. اس کے لیے حکومت کو قانون سازی کر کے ان لوگوں کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کو دعوت دیں. دیکھیں آپ انڈیا میں دیکھیں کہ انہوں نے جب اب بڑی بڑی انڈسٹری لے کر آئے ہیں تو لوگوں کو مفت زمین دی ہے. تو ہمیں بھی اب ایسے ہی کوئی عمل کرنا پڑے گا کہ یہ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ایک ملک سے لوگ آ گئے تو شاید ہمارے ملک کے وہ کسی وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نہ بن جائے. لوگوں کا بالکل ہر پاکستان کو سوچنا چاہیے 2 طریقے. لیکن بے شمار ملک ہیں، سعودی عرب یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں لوگوں کے دوسرے ممالک میں، انڈیا میں کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں کر رہے ہیں، ملیشیا میں کر رہے ہیں، آپ یو اے ای کر رہے ہیں، آپ چائنا ہے جو پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. آپ آسٹریلیا میں چلے جائیں، آپ کو ہر دوسرا بندہ چائنیز نظر آئے گا. تو وہ پوری دنیا میں جو کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. صرف ان کو آپ سیکورٹی دیں.
شاید خاقان عباسی صاحب کی بات کی جائے، مفتہ اسماعیل صاحب کی بات کی جائے تو انہیں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے الگ ایک پارٹی بنا لی. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ بڑے نواز شریف صاحب کے درینہ ساتھی تھے، آپ کے بھی کافی یہ دوست تھے، آپ کو نہیں لگتا تھا کہ انہیں نہیں جانا چاہیے تھا؟ اور اب اگر یہ لوگ چلیں گے، انہوں نے الگ پارٹی بنا لی ہے، تو کیا لگتا ہے ان فیوچر اور مسلم لیگ نون کی وکٹیں ٹوٹیں گی تو نہیں؟ کیونکہ آپ کے کافی دوست ہیں عباسی صاحب. نہیں، عباس صاحب جی ہمارے بڑے محترم ہیں، تھے بھی آج بھی ہیں، لیکن اختلاف کیا تھا بیچ میں، انہوں نے کیوں چھوڑا؟ یہ اندر کے بڑے کو معاملات تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عزت ان کو مسلم لیگ سے نون سے ملی ہے، وزیر اعظم پاکستان رہے ہیں، کیبنٹ کے ممبر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک بہت پرانے مسلم لیگی تھے. ان کے والد صاحب کے خاقان صاحب کے وقت مسلم لیگی سے، تو لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انٹرنل معاملات کے ہیں، انہوں نے کیوں پارٹی بنائی اور اس کے کس حد تک کامیابی ہوئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو پارٹیاں، دو پارٹیاں مین پارٹی جو اسٹریم مین مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، یہ تو پارٹیاں ہیں. باقی جو ہیں وہ ہجوم ہے. وہ اگر کوئی ہجوم منتشر ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتا، تو میں کسی کو ابھی تک پارٹی اور کہتا نہیں. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں اسی کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی پارٹی میرے سامنے پارٹی ابھی وہ ہجوم ہے. اب کیونکہ ابھی ان کے لوگ منظم ہی نہیں ہوئے، ابھی ان کے یوز منظم نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے ابھی عمران خان جیل میں گئے ہوئے 6-8 مہینے بھی نہیں ہوئے، اور پارٹی پیچھے جو ان کی قیادت کے درمیان اختلافات ہیں سامنے آ رہے ہیں، ابھی مزید بھی سامنے آئیں گے. تو ایک منظم پارٹی ہو، ہمارے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، حمزہ صاحب، ساری لیڈرشپ جیل میں رہی، پارٹی نہیں ٹوٹی. پارٹی میں سے کہہ رہی کیونکہ پارٹی بنی ہوئی ہے. پیپل پارٹی میں دیکھیں کتنے لوگوں کو کرائسس آئے، پارٹی نہیں ٹوٹی، پارٹی ان کی رہی ہے. تو اس لیے میں تو یہی کہوں گا پارٹیاں مین سٹی میں یہی دونوں ہی پارٹیاں ہیں. اب لوگ ادھر آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، آگے پیچھے مین پارٹیاں یہی دو رہیں گے. پر آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر عمران خان صاحب کے بیانیے کی بات کی جائے، آپ نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ. پیپلز پارٹی کی بات کی جائے، ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر، آصف زرداری، بلاول، آصفہ، یہ ساری ایک لاٹ ہے. مولانا فضل الرحمان کی بات کی جائے تو اسد ان کا بیٹا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک یہ پوری کی پوری چین آ رہی ہے جو ان کے خاندانوں میں چلتی ہوئی آ رہی ہے. عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی، ان کا تو کوئی شخص بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ بیانیہ لے کے آئے تھے کہ آپ لوگوں کو پاکستان ساری زندگی ان تینوں پارٹیوں کے غلام رہ گئے. تو آپ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک ہی پارٹی چلتی آ رہی اتنے عرصے سے؟ دیکھیں جی، یہ دو پارٹیاں جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپل پارٹی ہے، ظاہر ہے بڑی پارٹیاں ہیں، سو کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن اس میں ان کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بڑا کردار ہے. عمران خان جو ان کا پہلے نظر آ رہا تھا کہ وہ چینج لے کر آئیں گے، وہ چینج اب لوگ مایوس ہو چکے ہیں. 4 سال لوگوں نے دیکھا ہے. دیکھیں، ایک مکان بنانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو گرانے میں گھنٹوں میں گر جاتا ہے. تو یہی ہوا کہ جو ہم نے 2013 سے 2017 تک ملک بنایا تھا، ملک تیزی سے آگے جا رہا تھا، دنیا ہمارے ملک کی طرف پوری توجہ رکھی ہوئی تھی، انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی تھی، جی ڈی پی 5.9 تک جا رہی تھی. تو اس کو گرانے میں 4 سال لگائے انہوں نے، سب کچھ گر گیا. اب اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کرنا ٹائم چاہیے. تو عمران خان اب بھی، اگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا اور لوگوں میں ینگسٹر میں، اس نے بالکل یوتھ میں وہ بالکل سوشل میڈیا پہ ایک چیز بار بار کر کے لوگوں میں ذہن میں بیٹھی ہیں چیزیں. لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ وہ جنریشن ہے وہ جلدی بھولنے والی ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ آج سے تھوڑے عرصہ پہلے اگر چلے جائیں، جب عمران خان کے 3.5 سال مکمل ہوئے تھے، تو لوگ پارٹی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن ہمیں ساتھ ملک بھی اسٹیک میں نظر آ رہا تھا. ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، گرے لسٹ میں ہم چلے گئے تھے. دنیا ہم سے، چائنا جیسا ملک، سعودی عرب جیسا ملک، UAE جیسا ملک ہم سے ناراض ہو چکا تھا. تو یہ قربانی جو ہم نے دی ہے، اس میں کیونکہ 3.5 سال میں جو ملک کا حال ہو چکا تھا، اس میں کوئی بھی باشعور شخص حکومت لینے کے تیار نہیں تھا. لیکن حکومت لینا نہیں تھا، ملک بچانا تھا. تو اسے ملک بچانے کے لیے ہم نے یہ حکومت لی، اور اللہ کے فضل سے ملک کو گرے لسٹ بھی نکالا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور ملک کا جو خارجہ پالیسی ہے اس کو ایک دفعہ پھر ہم نے ریفارم کی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی الیکشن کے بعد کتنے ملک ہمارے یہاں وزٹ کر چکے ہیں. لیکن
آج بھی جو موجودہ پوزیشن ہے اس کی، جس طرح پہلے یہ آپ جانتے ہیں کہ چائنا کا صدر آ رہا تھا تو انہوں نے دھرنا دیا 120 دن کا، اور وہ صدر صاحب یہاں آنے کی بجائے انڈیا میں چلے گئے، وہ انویسٹمنٹ یہاں نہ ہو سکی۔ ان کی آج بھی یہی سازش ہے، کہیں امریکہ میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ میں جو ریزولیشن انہوں نے پاس کی ہے، وہ ریزولیشن کشمیر کے لیے کیوں نہیں پاس ہوئی، وہ فلسطین کے لیے کیوں نہیں پاس ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیچھے باقاعدہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے عمران خان کو لانچ کرنے کا، اور وہ ایجنڈا اللہ نہ کرے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان اسٹیک پہ ہے اس پہ، تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس وقت سے بچائے جو ہم نے ماؤں بہنوں کی عزتوں کی قربانیاں دے کر ملک حاصل کیا تھا۔ آج آپ مزادانہ یہاں بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سہولت دی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اور یہ ملک اللہ قائم رہنے کے لیے ہے قائم۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ وقت سے پہلے ایک سازش کا پتہ چل جانا، یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک باقاعدہ سازش تھی پاکستان کے خلاف، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو ننگا کیا، اور آج الحمدللہ پاکستان پھر آہستہ آہستہ چل پڑ رہا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سیاسی سوال تو ہو گئے، بس اب آخری دو سوالوں کی جانب جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب کو اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انجم عقیل خان MNA نہیں ہے، میرا رہنما نہیں ہے، میرا دوست ہے، تو مجھے یہ بتائیں آخری بار نواز شریف صاحب سے کب ملے اور کیا باتیں ہوئیں؟ دیکھیں کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے ملتے رہتے ہیں میاں صاحب، ان کی شفقت ہمارے ساتھ پر ہر وقت رہتی ہے، اور ان کا یقین کریں ایک دفعہ ہنس کے ملنا ہی ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے کئی سالوں کی خوراک بن گیا۔ تو ہمیں تو ایک عشق ہے اپنے قائد سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے میں بھی وہ چیز رکھی ہے کہ ایک دفعہ آدمی چہرے کی طرف دیکھتا ہے تو پھر راغب ہو جاتا ہے۔ 3-4 نام انجم صاحب میں بولوں گا، آپ کے ذہن میں جو پہلے لفظ آئے گا آپ نے وہ بتانا، اس کے بعد پھر میں آخری آپ سے میسج لوں گا جو نواز شریف صاحب کی محبت میں آپ دیں گے، جو آپ کے ذہن میں آئے۔ فواد چودھری۔ فواد چودھری صاحب وہ آپ کے سامنے ہے، وہ اب میرے خیال میں تو سیاست سے فارغ ہو چکے ہیں، اب اگرچہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ PTI کو گنجائش دے، لیکن مجھے نظر نہیں آتا کہ ان پہ اعتماد کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک لیڈر ہیں، لیکن وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اقتدار میں رہیں۔ عمران خان۔ عمران خان کرکٹ پلیئر ہیں اور پاکستان کے نوجوانوں کی پسندیدہ شخصیت ہے، لیکن ایک اچھا آرگنائزر اور اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے، اور پاکستان کے لیے وہ پاکستان کے جو مسائل ہیں سمجھنے میں میں سمجھتا ہوں ناکام ہو چکے ہیں، وہ وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہیں، ایک اچھے کپتان بن سکتے ہیں۔ مریم نواز صاحب کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، اور انہوں نے تمام مشکلات میں ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی رہی ہیں، یہاں تک کہ جیل تک کا انہوں نے سفر کیا، اس لیے وہ ایک منجھی ہوئی لیڈر بن کے سامنے آئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آج جتنے لمیٹڈ ٹائم میں انہوں نے پنجاب میں منصوبے شروع کیے ہیں، اگلے اگر اللہ تعالیٰ خیریت کرے 5 سال امن سکون سے گزرتے ہیں تو پنجاب بدل جائے گا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایک ایسا شخص جو آپ کو اچھا لگتا ہو اور آپ کی خواہش ہو کہ وہ میری پارٹی میں ہو؟ دیکھیں جی، ایز انسان تو وہ سارے اچھے لوگ ہیں، لیکن جو ان کے بالخصوص اپوزیشن لیڈر ہیں وہ اچھے آدمی ہیں، وہ خاندانی آدمی ہیں، انہوں نے آج دن تک اسمبلی میں یا باہر کوئی ایسی بات نہیں کی جو یہ کہہ سکے کہ آپ بگڑے ہوئے لوگوں کی بات ہے۔ بہت شکریہ انجم صاحب۔ انجم صاحب جاتے جاتے پوری قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ دے دیں، اور نواز شریف صاحب کی محبت میں کوئی شعر پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ دیں، سامنے دیکھیں جی، میں تو یہی اپنی قوم کو کہوں گا کہ آپ اپنے پاکستان کے معاملات کا بغور مطالعہ کریں، پاکستان کا ماضی دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ کون ملک کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کی باغ دوڑ، کیونکہ 60% نوجوان پاپولیشن ہے، تو میں اپنی یوتھ سے کہوں گا کہ فیصلے کرتے وقت سوچ سمجھ کر اور پاکستان کے لیے دن رات محنت کریں۔ انشاءاللہ یہ پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے والا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل اس میں دیے ہیں، اتنی مادیات اس میں موجود ہیں کہ دنیا یہاں آج بھی کوشش کرتی ہے کہ یہاں آئے، لیکن ہمیں ماحول ایسا دینا ہے، اور وہ ماحول کریٹ کرنا اب میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کا بڑا اہم کردار ہے۔ نواز شریف صاحب کی محبت میں کچھ کہنا چاہیے؟ میاں صاحب جی میرے لیڈر ہیں، میں تو یہی ہے کہ ان کا چہرہ جب دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھتا بلکہ پوری پارٹی، ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے ایسی رونق رحمت رکھی ہے کہ جو ان سے ملتا ہے۔ اور میں ان کی میاں صاحب کی ایک خوبی جو ہے
کہ آپ کوئی بچہ بھی ان کو آ کے ملے گا تو وہ کوشش کریں گے اٹھ کے ہاتھ کھڑے ہو کے اس کو ملیں. تو یہ ایک عاجزی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے, یہ ان کی کامیابی کی جو ہے وہ شنید ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ تھے انجم عقیل خان صاحب, جنہوں نے بڑے ہی تفصیلاً ہمارے تمام تر سوالات کا جواب دیا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ کھڑا ہوں, اور انشاءاللہ میں اگلے جتنی حکومت رہ چکی ہے انشاءاللہ اس کے اندر اپنے تمام تر اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل انشاءاللہ حل کروں گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.